اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ موضوع گفتگو ہمارا کیا تھا کہ خبر کا 4 جگہوں پہ حذف کرنا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سے پہلا جو ہے وہ لولا امتناعیہ کے جواب سے پہلے تھا، دوسرا قسم صریح کے جواب سے پہلے، قسم صریح کا جواب ہے اس سے پہلے خبر کے حذف ہے، جواب تو حذف نہیں، اور تیسرا کیا ہے جی قبل الحال، کہ حال سے پہلے قسم کا حذف کرنا کیا ہوتا ہے جی واجب ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کون سا حال؟ التی یمتنع کونھا خبرا عن المبتدا، وہ حال کہ جس کا مبتدا کے لیے خبر بننا ممنوع ہوتا ہے، یعنی اگر آپ اس حال کو خبر بنانا چاہیں مبتدا کے لیے تو کوئی معنی نہیں بنتا، تو لہٰذا آپ وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ خبر یہاں پہ محذوف ہے اور یہاں پہ حال جو ہے وہ کسی اور چیز کے لیے واقع ہو رہا ہے۔ اس کی بہت ساری انہوں نے مثالیں دی ہیں اور ان سے یہ بات کیا ہے واضح کی ہے۔ مثالوں سے ہم اسی چیز کو سمجھیں گے۔ کا قولہم، جیسے کہ عربوں کا یہ قول ہے، ضربی زیدن قائما، ٹھیک ہے جی، ضربی زیدن قائما، ضرب تو یہاں پہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، ضربی میرا مارنا، اچھا کس کو مارنا ہے؟ زید کو، تو زید ضرب کے لیے کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا، ضربی میں یا کیا ہوگی؟ فاعل ہوگی نا، مصدر کے بھی کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے۔ تو ضربی زیدن جب آپ نے کہا تو یہ مکمل جملہ نہیں بنا، اگر یوں ہوتا نا کہ ضرب تو زیدن پھر تو مکمل جملہ ہو جاتا کہ میں نے زید کو مارا، لیکن ضربی زیدن میں مکمل جملہ نہیں ہوا، میرا زید کو مارنا یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ مبتدا ہو جائے گا، میرا زید کو مارنا یہ مبتدا ہے، اس کے بعد خبر ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قائمن کو ذکر کیا ہے، اگر اس قائمن کو ہم خبر بنانا چاہیں تو یہ کیا ممنوع ہے، یعنی ہم یوں کہیں کہ ضربی زیدن قائمن، کہ میرا زید کو مارنا قائم ہے، کھڑا ہوا ہے، یہ معنی کوئی نہیں بنے گا۔ جب معنی کوئی نہیں بنے گا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یمتنع، یعنی یہ محال ہے، ممنوع ہے یہاں پہ کہ آپ حال کو خبر میں کیا کنورٹ کر دیں۔ تو بس یہ جو حال ہے یہ حال ہی رہے گا، قائمن حال رہے گا، اور اس سے پہلے کیا ہوگی؟ خبر کیا ہوگی؟ معذوف ہوگی، ٹھیک ہے۔ ضربی زیدن حاصل، ضربی زیدن موجود، ضربی زیدن مستقر، کوئی بھی افعال عموم میں سے آپ لے کر آئیں گے، افعال عموم کی جگہ پہ اصل کیا ہے؟ وہ اسم ہوتی ہے نا خبر میں، ایک جو نظریہ ہے بسمیوں کا نظریہ ہے نا کہ اسم مفرد ہونا یہ خبر میں اصل ہے، تو اسی کو کیا رکھیں گے؟ ہم محذوف رکھیں گے۔ تو ابن شام بھی یہاں پہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اصل میں عبارت یوں رکھیں گے کہ ضربی زیدن حاصل، کہ میری ضرب جو زید کو ہے وہ ضرب کیا ہے؟ حاصل ہو چکی ہے، میرا زید کو مارنا حاصل ہو چکا ہے، یعنی میرا زید کو مارنا ہے کہ میں نے زید کو مار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب قائمن کا کیا کرنا ہے؟ قائمن یعنی کس کا حال بنے گا؟ ٹھیک ہے، یہ زید کا حال بن رہا ہے، یعنی میرا زید کو مارنا جو ہے وہ حاصل ہوا ہے اس حالت میں کہ جب زید کیا ہے؟ کھڑا تھا، یعنی زید کھڑا تھا تو میرا اس کو مارنا حاصل ہوا ہے۔ اب یہاں پہ قائمن کس سے حال واقع ہوگا؟ زیدن سے کیا حال واقع ہوگا، ٹھیک ہے۔ پوری جو ہے وہ تقدیر عبارت کیا ہوگی؟ تقدیر عبارت میں اصل ہو، ابن شام کیسے تقدیر عبارت بنا رہے ہیں؟ انہوں نے یوں بنائی ہے جی، ضربی زیدن حاصل اذا کان قائمن، ٹھیک ہے جی۔ ضربی زیدن حاصل تو واضح ہے، یہ اذا کان قائمن یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے تھے نا کہ میرا زید کو مارنا حاصل ہوا ہے کہ جب وہ کھڑا تھا، ٹھیک ہے جی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جب وہ کھڑا تھا اذا کان قائمن، تو اس میں تو قائمن حال نہیں بنا، بلکہ قائمن کیا بن گیا؟ کانا کے لیے خبر بن گیا نا، یعنی اذا کان زید قائمن، تو یہ تو حال بنی نہیں ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ حال ہے۔ تو ابن شام کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ قائمن کو کانا کے ساتھ نہیں جوڑنا، قائمن کو کانا کے ساتھ نہ جوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ پھر کانا کو ناقصہ نہیں بنانا، کیونکہ کانا کو جیسے ناقصہ بنائیں گے وہ تو اپنی خبر چاہے گا، لہذا کانا کو یہاں پہ کیا بنا دیں؟ تامہ بنا دیں۔ کانا تامہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ واجدہ کے معنی میں، موجود ہونے کے معنی میں، ثابتہ کے معنی میں، یعنی اذا کان زیدن یوں ہو جائے گا، کانا کی کدھر پلٹے گی؟ زید کی طرف،
اذا ثبت زید، اذا وجد زید، کہ جب زید موجود تھا، یہ بات پوری ہوگی جب زید موجود تھا۔ قائمن پھر کیا بن جائے گا، اس کے اندر جو ضمیر ہے کانا کے اندر فاعل کی، اس سے حال بن جائے گا کہ جب زید قیام کی حالت میں موجود تھا۔ تو اس کا ہم پہ ترجمہ کیسے کریں گے؟ ضرب زید حاصل اذا کان قائما، ابھی جو ہم نے پہلے ترجمہ کیا وہ غلط ہوگا۔ پہلے ترجمہ ہم نے کیا کیا کہ میرا زید کو مارنا حاصل ہوا ہے کہ جب وہ کھڑا تھا، یہ ترجمہ غلط ہو گیا، کیونکہ جب وہ کھڑا تھا ہم نے یہ ترجمہ کیا کیا، کانا تامہ والا نہیں کیا، کانا ناقصہ والا ہم نے ترجمہ کر دیا۔ تو کانا تامہ والا ترجمہ میں کیا ہے، حال کی کیا ہے اس میں آتی ہے، معنی میں حال آتا ہے۔ وہ ترجمہ کیسے ہوگا کہ میرا زید کو مارنا حاصل تھا کہ جب وہ قیام کی حالت میں موجود تھا، کہ جب وہ موجود تھا در حالانکہ وہ قائم تھا، اس طرح کے کہیں گے۔ ہاں، جب وہ موجود تھا در حالانکہ کھڑا تھا، یا وہ قیام کی حالت میں موجود تھا۔ ان حالت کو بیان کرنے کے لیے کہ جب وہ موجود تھا در حالانکہ وہ کھڑا تھا یوں کہہ دیں، یا شارٹ کٹ میں کیا کہیں کہ وہ قیام کی حالت میں موجود تھا۔ اچھا جی، فحاصل کہتے ہیں یہاں پہ جو لفظ حاصل ہے فحاصل، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگی، خبر ہوگی۔ اور اذا کیا ہے جی، ظرف للخبر ہے، یہ خبر کے لیے ظرف ہے، یعنی خبر کے لیے ظرف کیا مطلب ہے کہ اذا متعلق ہو جائے گا حاصل ان کے، مضاف الی کان تامہ، اور یہ جو اذا ہے یہ مضاف ہو رہا ہے کان تامہ کی طرف۔ اذا جو ظرفیہ یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ وقت کے معنی میں آتا ہے نا، وقت وجود ہی، ٹھیک ہے جی۔ الا کان تامہ، کانا کو انہوں نے کیا کہا، تامہ کہا۔ جب کانا تامہ کہا تو اس کا اسم ہوگا، اس کی اسم اور خبر نہیں ہوگی، اس کا فاعل ہوگا۔ کانا تامہ کا تو اس کا فاعل ہوگا نا، اسم نہیں ہوگا اس کا۔ وفاعلها مستتر فیہا، تو اس کا فاعل جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہے، مستتر ہے۔ اس کے اندر مستتر ہونے کا کیا مطلب ہے کہ فاعل اس کی ضمیر ہے، وہ ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے، زید کی طرف یا اس مارنے والے کی طرف؟ کہتے ہیں کہ عائد علی مفعول المصدر ہے، کہ ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے، مصدر کے مفعول کی طرف۔ مصدر کا مفعول کون ہے، زید ہے۔ وقائما حال منہ، اور جو قائم ہے نا وہ اسی ضمیر سے کیا ہے، حال ہے، یا اسی مفعول سے کیا ہے، حال ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہذا الحال لا یصح کونها خبرا عن هذا المبتدا، اور یہ جو حال ہے اس کے لیے لا یصح، صحیح نہیں ہے کہ یہ اس مبتدا کی خبر بن جائے۔ فلا تقولوا، پس آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ ضربی قائم، ٹھیک ہے جی، ضربی قائم آپ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ لأن ضرب لا یوصف بالقیام، کیونکہ جو ضرب کی وصف ہے وہ قیام کے ذریعے سے نہیں لا سکتے۔ ضرب کیا ہے، کھڑی ہوئی نہیں ہوتی، بندہ کیا ہے، کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایک مثال ہوگی۔ اس مثال میں آپ نے کیا دیکھا کہ مصدر تھا ہمارے پاس، ٹھیک ہے، مصدر جو ہے وہ اپنی مفعول کے اوپر عمل کر رہا تھا، ٹھیک ہے، یہ ایک مورد ہو گیا کہ جب مبتدا مصدر واقع ہو اور وہ مصدر کس کے اوپر عمل کر رہی ہو، اپنے مفعول کے اوپر۔ دوسرا مورد کیا ہے، افعل و تفضیل کیا ہے، اکثر شربی السویق ملتوتاً، ٹھیک ہے جی، السویق کسے کہتے ہیں، ستو کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ستو کسے کہتے ہیں، ستو کو کہتے ہیں، یا پھر مطلق جو اس آٹا بنا دیا جاتا ہے یا پاؤڈر بنا دیا جاتا ہے۔ ستو جو جو کا آٹا ہوتا ہے اسے بھون کے جب پیس لیا جاتا ہے کیا ستو بن جاتا ہے۔ جو ہے جو سے شراب بھی بنتی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے، ماؤ شعیر ایک ہوتا ہے۔ اچھا، اکثر شربی السویقہ، میرا پینا زیادہ ہے کس کو جی، السویقہ، سویقہ ستو کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اکثر ہے نا، اکثر یہ فعل نہیں ہے، افعل و تفضیل ہے، یعنی میرا پینا سب سے زیادہ سویق کو ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ پینا سویق کو پینا ہے نہیں، اگر پینا ہے کہتے تو پھر شرب تو ہو جاتا نا، ٹھیک ہے، وہ شربی ہے، ٹھیک ہے، یعنی میرا پینا زیادہ سویق کو، میرا پینا زیادہ ستو کو۔ اب میرا پینا زیادہ ستو کو یہ مبتدا ہو گئی، خبر اس کی کیا ہے، وہ حاصل ان کو یہاں پہ رکھیں گے کہ میرا پینا ستو کو سب سے زیادہ ہے، حاصل ہے یا ہے، ٹھیک ہے،
جیسے اردو میں ہے لگائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی حاصل ہے. ٹھیک ہے جی. ملتوتاً کیا چیز ہے؟ ملتوت کسے کہتے ہیں جی؟ لتت سوی کا کہتے ہیں کہ ستو میں پانی یا گھی ملانا. ٹھیک ہے. ملتوتاً در حالہ کہ وہ جو سویق ہے نا ستو وہ ملتوت ہو، یعنی اس کے اندر گھی ملایا گیا ہو، مکس اپ ہو وہ. ٹھیک ہے جی. ہاں در حالہ کہ وہ ملتوت ہو یعنی اس کے اندر گھی ملایا گیا ہو. اب یہ کیا بنے گا؟ حال بنے گا. کس کا حال بنے گا؟ سویق کا حال بنے گا نا. سویق وہی شربی کا کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ مفعول واقعہ ہو رہا ہے، یعنی وہی اوپر والے کی طرح یہ کہانی ہو جائے گی. تو اکثر و شربی السویق حاصل اذا کان ملتوتا، یہ اس کی تقدیر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا اگلی مثال کہ اخطب ما یکون الامیر قائما. اخطب کیا ہے؟ سب سے زیادہ خطیب، بڑا خطیب ہونا، سب سے زیادہ امیر کا خطیب ہونا. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ امیر کا خطیب ہونا. اب اس کے بعد کیا خبر کہاں پہ ہے؟ یہ جو ما یکون ہے یہ ما کون سی ہے؟ ما مصدریہ ہے نا. ٹھیک ہے. اخطب ما یکون الامیر، یعنی اخطب کون الامیر. ٹھیک ہے. خطیب کا، خطیب کہہ رہا ہوں امیر کا سب سے بڑا خطیب ہونا. ٹھیک ہے. یہ جملہ ہو گیا نا، یہ مبتدا ہوگی. اخطب افعل تفضیل ہو گیا. اخطب ما یکون الامیر یعنی خطیب امیر کا بڑا خطیب ہونا. آگے کیا ہے؟ قائمن. اگر قائمن کو اس کی خبر بنائے تو وہ نہیں بن سکتی کہ بڑا خطیب ہونا کھڑا ہے، یہ تو نہیں ہوگا. بڑا خطیب ہونا حاصل ہوتا ہے، یعنی امیر کا سب سے زیادہ خطابت والا ہونا حاصل ہو جاتا ہے. اخطب سب سے زیادہ خطابت والا ہونا حاصل ہو جاتا ہے. اذا کان قائما کہ جب وہ امیر کیا ہو؟ کھڑا ہوا ہو. جب وہ امیر کھڑا ہوا ہو یا جب اس کی حالت کھڑے ہوئی ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ حالت مراد ہے یہاں پہ. یعنی اذا کان قائما یعنی جب اس خطیب کا قیام کی حالت میں ہونا حاصل ہو. تو اخطب بڑا خطیب ہونا یا سب سے زیادہ خطابت کرنا، یہ ہوگا. اخطب سب سے زیادہ خطابت کرنا. ٹھیک ہے جی. خطیب ہے خطابت کرنے والا، اخطب سب سے زیادہ خطابت کرنے والا، یعنی بات لمبی ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ خطابت کرنے والا امیر کا. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ امیر کا خطابت کرنے والا ہونا حاصل ہوتا ہے اذا کان قائما کہ جب وہ اس حالت میں ہو. کس حالت میں ہو؟ در حالہ کہ وہ کھڑا ہوا ہو یا وہ قیام کی حالت میں ہو. ٹھیک ہے جی. تو دونوں میں کیا ہوگا؟ حاصل اذا کان ملتوتا او قائما. ٹھیک ہے جی. تو اس میں اگر آپ غور و فکر کریں تو پہلے میں جو ہے وہ مصدر مبتدا واقع ہو رہا تھا، ضربی زیدن. دوسرے میں کیا ہے جی؟ مبتدا کیا واقع ہو رہی ہے؟ افعل و تفضیل واقع ہو رہی ہے. دونوں میں ایسی ہے. اکثر شربیہ سویقہ میں افعل و تفضیل مبتدا واقع ہو رہی ہے، اخطب میں کیا افعل و تفضیل مبتدا واقع ہو رہی ہے. فرق کیا ہے دونوں مثالوں میں؟ ہاں فقط اس میں یہ ہے کہ وہ انہوں نے لکھے حاشیے والے نے کہ پہلے میں جو افعل و تفضیل ہے وہ مصدر کی طرف کیا ہے؟ مضاف ہے. اکثر و شربی میں اکثر کیا ہے؟ مصدر کی طرف مضاف ہے نا. دوسرے میں جو اخطب و مضاف ہے وہ بھی مصدر کی طرف مضاف ہے. ہاں میں مصدری ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ پہلے میں شربی مصدر صریح آ گیا ہے اور دوسرے میں مصدر کیا ہے؟ مؤول آیا ہے. ما یکون الامیر یعنی اخطب کون الامیر، یوں ہے نا. اوپر کیا تھا؟ اکثر و شربی، تو یہاں پہ بھی کیا ہے؟ اخطب کون الامیر ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ ہمارے پاس دو مورد ہیں کلی طور پہ، یا جو ہے وہ مصدر مبتدا واقع ہو یا افعل و تفضیل مبتدا واقع ہو. کون سا افعل و تفضیل؟ اس کی دو صورتیں ہیں، یا وہ مصدر کی طرف مضاف ہو رہا ہو یا مؤول بالمصدر کی طرف مضاف ہو رہا ہو. یہ تین موارد کیا ٹوٹل اس کے بن جائیں گے. اچھا یہ چوتھا مورد آ جائیں. بعد واو المصاحبت السریہ، اس واو کے بعد کہ جو واو مصاحبت ہے اور سریہ ہے، یعنی واضح طور پہ صریح طور پہ وہ مصاحبت کے معنی میں واو آتی ہے. اور مصاحبت کیا مطلب ہے؟ واو معیت جیسے کہتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو واو معیت کے بعد خبر کیا ہوتی ہے؟ معذوف ہوتی ہے. کل رجل وضیعتہ، یہ مثال ہے جی، ہر مرد وضیعتہ اور اس کا سامان. یہاں پہ واو کا ترجمہ اور سے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ واو مصاحبت ہے، واو معیت ہے. اس کا ترجمہ پھر کیسے ہوگا؟ ہر مرد مع ضیعتہ، اپنے سامان کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو جب آپ کہیں گے کہ ہر مرد اپنے سامان کے ساتھ، تو یہ مبتدا ہوگی. ٹھیک ہے جی، تو اب آپ کہیں گے خبر کدھر ہے؟ تو خبر کو آپ کیا لکھیں گے؟ مقرونان، کہ ہر شخص اپنے سامان کے ساتھ ملا ہوا ہے. کل رجل مع ضیعتہ مقرونان. والذی دل علی الاقتران، جس چیز نے اس اقتران کی اوپر دلالت کی ہے، ما فی الواو من معنی المیت، وہ چیز ہے کہ جو واو میں ہے. ما فی الواو، جو واو میں ہے، واو میں کیا چیز ہے؟ وہ من معنی المیت ہے، میت کا معنی ہے. تو ہر وہ مثال کے جس میں واو جو ہے وہ اور کے معنی میں نہ ہو سکے، واو ما کے معنی میں ہو، میت کے معنی میں ہو، تو وہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ خبر کیا ہوگی؟ معذوف ہوگی، جو کہ مقرونان ہوگی، واجب ہوگا. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ نواسخ کی بحث شروع کر رہے ہیں، اور نواسخ کا مختصر تعارف یہاں پہ پیش کریں گے. یہی تعارف ہی آج ہم پڑھ پائیں گے. النواسخ جو ہے وہ ناسخ کی جمع ہے. ٹھیک ہے، ناسخ کا لغت اور ڈکشنری میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہوا فی اللغت من النسخ بمعنی الازالہ، کسی چیز کو نسخ کر دینا یعنی زائل کر دینا. ٹھیک ہے، ختم کر دینا. جیسے عربی زبان میں یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ نسخت الشمس الظل، کہ سورج نے سائے کو ختم کر دیا، یعنی اذا ازالت، جب سائے کو زائل کر دے. اچھا، وفی الاصطلاح، اصطلاح میں کس معنی میں بولا جاتا ہے؟ اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ نحو کی اصطلاح میں. نحو کی اصطلاح میں بولا جاتا ہے کہ ما یرفع حکم المبتدا والخبر، کہ جو مبتدا اور خبر کے حکم کو اٹھا دے. پھر اس کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں، کہ جو مبتدا اور خبر دونوں کے حکم کو اٹھا دے، جو فقط مبتدا کے حکم کو اٹھائے، اور جو فقط خبر کے حکم کو اٹھائے. وہو ثلاثۃ انواع، پہلی قسم ما یرفع المبتدا وینصب الخبر، کہ جو مبتدا کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے. خبر کا حکم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہونا. تو یہ خبر کو نصب دے رہا ہے، یعنی یہ خبر کے حکم کو اٹھا رہا ہے، ختم کر رہے ہیں. تو یہ تو افعال ناقص ہیں ہمارے پاس. وہو کانا واخواتھا، واخواتھا پڑھیں گے یا اخواتھا پڑھیں گے؟ اخواتھا. خبر ہے وہ کانا اور اخواتھا. اچھا ٹھیک ہے. وما ينصب المبتدا ويرفع الخبر، دوسرا کہ جو مبتدا کو نصب دیتا ہے، مبتدا کا حکم رفع ہونا ہے تو یہ اسے نصب دے رہے. وہ کون سے ہمارے پاس؟ انا و اخواتھا. انا اخواتھا کیا کہتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل. وما ينصب وما مان، تیسرے نمبر پہ نواسخ کون سا ہے کہ جو دونوں کے حکم کو ختم کر دیتا ہے، دونوں کو کیا نصب دیتا ہے؟ وہ کیا ہمارے پاس ظن اور اس کی اخوات، اسے کیا کہتے ہیں؟ افعال قلوب. وَيُسَمَّ الْأَوَّلُ مِن مَعْمُولَ بَابِ كَانَ اسمًا وَفَاعِلًا، اور باب کانا میں سے جو پہلا معمول ہوتا ہے نا، باب کانا میں پہلا معمول، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم اور فاعل کہتے ہیں. یعنی یہاں پہ ابن ہشام کیا کہہ رہے ہیں کہ اسم اور فاعل کہتے ہیں، یعنی فاعل بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں اسے. ٹھیک ہے، فقط اسم نہیں کہہ رہے. نقصہ کانا نقصہ کا جو ہے نا اسے اسم بھی کہیں گے، فاعل بھی کہیں گے. ٹھیک ہے، نہیں بات ہے نا. ٹھیک ہے. وَيُسَمَّ الثَّانِي، اور جو دوسرا ہوتا ہے اسے خبر بھی کہتے ہیں اور مفعول بھی کہتے ہیں. کانا زید قائما میں ہم زید کو کانا کا فاعل اور اسم کہیں گے، اور قائما کو کیا کہیں گے؟ کانا کا مفعول اور خبر. ٹھیک ہے. وَيُسَمَّ الْأَوَّلُ مِن مَعْمُولَ باب ان اسما وثانی خبرا، جبکہ باب ان میں اگر آپ چلے جائیں تو اس میں جو پہلا معمول ہے اسے فقط اسم کہتے ہیں، اسے فاعل نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ فقط خبر کہتے ہیں، مفعول نہیں کہتے ہیں. باب ظن میں آ جائیں. وَيُسَمَّ الْأَوَّلُ مِن مَعْمُولَ باب ظن مفعولا اولا، اور باب ظن میں جو پہلا معمول ہوتا ہے اسے مفعول اول کہتے ہیں، اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول ثانی کہتے ہیں. والکلام الان فی باب کانا، اس وقت جو گفتگو ہے وہ باب کانا میں ہے.
اور باب کانا کے ٹوٹل جو ہے وہ 13 الفاظ ہیں، جس کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ کل سے پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ اللهم صل على محمد